بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سید چودھری۔ آج پھر آئی ایس آئی کے جو ڈی جی ہیں ان کے تقرر کے حوالے سے جو چل رہا ہے معاملہ، تو وزیر اعظم صاحب نے پی ٹی آئی کا پارلیمانی اجلاس ہنگامی بنیادوں پر طلب کیا اور پھر ان کو اعتماد میں لیا کہ جناب کوئی بات نہیں، ایسے ہی معاملات حل ہو جائیں گے، میرے اور باجوہ صاحب کے مثالی تعلقات ہیں، سب ٹھیک ہے، سب اوکے ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اور پھر ان کے وزراء کی بھی میڈیا سے گفتگو، کوئی ٹویٹ وغیرہ، جو بھی معاملات ہیں ان کے، جیسے بھی انہوں نے کرنا کر رہے ہیں۔ لیکن یار یہ تو معاملہ الٹ ہو گیا ہے سارا کچھ۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ چیف آف آرمی سٹاف کا اختیار ہے کہ کور کمانڈروں کو بدل دیں، جس کے چاہیں خدمات واپس لے لیں۔ آرمی ایکٹ میں تو تاثر یہی ملتا ہے کہ یہ آرمی چیف کا اختیار ہے، لیکن یہاں جو رولز آف بزنس ہیں وہ نکالے گئے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ خان صاحب ایسے ہی چوڑے ہو کے نہیں پھر رہے۔ یہ کب ترمیم کی کابینہ نے رولز آف بزنس میں 1973 کے جو ہیں، اور پھر اس میں کیا کہا گیا ہے، کیسے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں عسکری قیادت کے، یہ میں ابھی دکھاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں بات کروں گا پچھلے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ وہ جو کارروائی ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس پر بھی نظر رکھیں، دیکھیں کہ وہاں کس سمت کو جا رہے ہیں معاملات۔ تو وہ تحریری فیصلہ انہوں نے ایک جاری کیا ہے انٹرم، کہ جو نیب نے درخواست دی تھی کہ جناب روزانہ کی بنیاد پر یہ سماعت کی جائے، مریم والا جو کیس ہے اس کی ایون فیلڈ والے ریفرنس میں جو دونوں طرف سے اپیلیں آئی ہوئی ہیں، مریم کی ہے کہ ہمیں بری کیا جائے اور نیب کی ہے کہ ان کی سزا میں اضافہ کیا جائے، تو وہ کہتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے 30 دن میں اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ جو مسٹر جسٹس عامر فاروق اور مسٹر جسٹس محسن کیانی پر مشتمل ہے، انہوں نے وہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ ایک اور درخواست تھی ان کی، وہ درخواست یہ تھی کہ جناب مریم بڑا تنگ کرتی ہے۔ کل مریم نے کہا تھا نا کہ وہ بچے ڈر گئے، اس ٹائپ کوئی بات کی تھی انہوں نے، کہ جناب یہ وہاں ان کو بلایا گیا نیب کے دفتر میں، تو جناب بندے لے کے آ گئی، ہلہ بول دیا، تعاون نہیں کر رہی، شہادتوں کو سبوتاژ کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو عدالت نے اس پہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو مین اپیل کے ساتھ سنا جائے گا۔ یعنی مین اپیل کے ساتھ سنے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو میرا تجربہ ہے بطور کورٹ رپورٹر، کہ یہ معاملہ تو گیا، آخر پہ اپیل کے ساتھ ہی فیصلہ ہوگا۔ اگر جو اپیل کا فیصلہ ہوگا وہی وہ جو ہے یہ اس درخواست کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اپیل ان کی خارج ہوتی ہے مریم کی، تو یہ غیر مؤثر ہو جائے گی درخواست۔ اگر منظور ہو جاتی ہے تو پھر بھی غیر مؤثر ہو جائے گی، جناب اب تو بری ہوگی، اب کیا ضرورت ہے۔ یعنی یہ بھی کھو کھاتے میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے، یہ جو کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مثلاً کوئی پٹیشن آتی ہے نا عام طور پر عدالت میں، تو وہ عدالت کی جورسڈکشن کو چیلنج کر دیتا ہے مخالف فریق، تو عدالت کہتی ہے اس کا فیصلہ بھی مین کیس کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر ریٹ درخواست جو ہے وہ منظور کر لے تو عدالت کہہ دیتی ہے ہماری جورسڈکشن ہے، اگر مسترد کر دے تو پھر، یعنی اگر جورسڈکشن چیلنج ہوئی اور عدالت کہہ دے کہ ہم نے اس کو مین کیس کے ساتھ ہی سننا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالت سمجھ رہی ہے کہ میری جورسڈکشن کا کوئی سوال نہیں ہے، میری جورسڈکشن اوکے۔ اگر ڈسمس کرنی ہے جورسڈکشن کی بنیاد پہ، پھر وہ اس درخواست کو آگے چلاتے ہیں۔ اسی طرح جو مریم کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب ان کی بیل خارج کریں، بڑا رولا ڈالا ہوا ہے، بڑا تنگ کرتی ہیں، ہمارے اوپر بڑے طنز کرتی ہیں، تنقید کرتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو وہ انہوں نے کہا کہ اس کو مین کیس کے ساتھ ہی سنیں گے۔ وہ میں نے کہا تھا ذرا موڈ عدالت کا دیکھ لیجئے گا، وہ اسٹیبلشمنٹ اور سارا مقتدرہ، یہ وہ جو باتیں میں کرتا رہتا ہوں کہ سارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے کیا مراد ہے، اس سے میں مراد کر لیتا ہوں کہ راول پنڈی اور عدلیہ، سارا کچھ ان کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں۔ بہرحال اب وہ انہوں نے اس میں وہ آگے ڈیٹ دی ہے اپیل کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وکیل صاحب جو مریم کے وکیل ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس ہی نہیں بنتا، کوئی شہادت ہی نہیں آپ لوگوں کے پاس، اس کا بھی جواب دینا ذرا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور پھر دوسری امریکی ناظم الامور جو ہیں پاکستان میں، اینجلا، انہوں نے آج ملاقات کی الگ الگ مریم سے
اور شہباز شریف سے. کیا انہیں بھی پتا ہے کہ میم اور شین الگ الگ ہے؟ ایسا نہیں ہے. وہ پاکستان میں ایک طرح سے قائم مقام سفیر ہی ہیں. 2018 سے پاکستان میں سفیر تو لگا نہیں امریکہ کا, وہی سارے معاملات دیکھ رہی ہیں. اور یہ انہوں نے جو سفیر ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے وہ ان کے لیے انفارمیشن بھی اکٹھی کرتے ہیں اپنے سرکار کے لیے, پھر رپورٹیں بھی بھجواتے ہیں. جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں, اور مریم نے جو فیض حمید صاحب کے حوالے سے ایک درخواست دی ہوئی ہے اور پھر پریس کانفرنس کی ہے اور بار بار رولا ڈالا جا رہا ہے اس پہ, تو اس حوالے سے بھی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہوئی ہے ساری. یہ عسکری معاملات پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے. تو یہ الگ الگ ملاقات کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں وہ جس ڈگر پہ چل رہے ہیں ان کی طرف سے تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ رہی تھی, مسالت اور یہ وہ جو بھی ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے تو انفارمیشن اکٹھی کرنی تھی نا, ہو کیا رہا ہے کیا ہے. تو وہ انہیں کہا گیا کہ جناب وہ جو کیس کے حوالے سے, جو درخواست کے حوالے سے جو بات ہے وہ مریم بتا سکتی ہیں, اور دوسرے سیاسی امور جو ہیں ملک کے معاملات سارے وہ میاں صاحب بتا سکتے ہیں. تو اس کو بھی بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ امریکی بھی سمجھ رہے ہیں کہ دونوں الگ الگ پیج پہ ہیں. یار یہ بھی سارے ٹوپی ڈرامہ ہی ہے, الگ الگ پیج پوج والی بات کوئی نہیں ہے. اب آتے ہیں اس بات پہ, وہ دوست کچھ ہمارے گلا کرتے کہ آپ اچانک ایک دم موضوع چھوڑ کے یا اچانک خدا حافظ کہہ دیتے ہیں. وہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کا پتہ ہے, یا آپ خود اندازہ لگائیں کہ میں کون سی بات کہتے کہتے رک گیا. تو اس میں تو میں نے یہی ایک عرض کیا تھا کہ عدالت کا موڈ بھی دیکھیں, تو ملکی موڈ کا جو فضا ہے سیاسی, یا آنے والا مستقبل یا آنے والا وقت, اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, عدالتوں کو موڈ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے بہت سارا. میں ویسے اس کنسپریسی تھیوری پہ یقین نہیں رکھتا. یہ سازشی تھیوریاں ہوتی ہے کہ نہ فلاں فلاں فلاں, کافی عرصہ تک میں نہیں, لیکن جب مسٹر جسٹس ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس بنے اس کے بعد جو میں نے عدالتوں میں دیکھا تو مجھے بھی یقین آنا شروع ہو گیا کہ یار یہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یہ جو سازشی تھیوریاں چل رہی ہوتی ہیں کہ جناب اب اس کی ضمانت ہو جائے گی, اب نہیں ہوگی, فلاں جج, یہ ہم نے بھی دیکھا ہے بیٹھ کے. ہم سمجھتے ہیں ججز کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے آئین اور قانون کی تشریح کے حوالے سے, لیکن وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ حالات میں ان کے ذہن جو ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے, کچھ میں آئین اور قانون کی تشریح کے لیے کچھ اور طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں. یہ میں عرض کر دوں کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اب مجھے تھوڑا تھوڑا یقین آ گیا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب آتے ہیں جناب کہ 6 تاریخ سے ISPR نے ایک اعلان جاری کیا ہوا ہے, کچھ کور کمانڈرز کے تبادلے انہوں نے کیے ہیں. DG ISA کا تبادلہ کیا, فیض حمید صاحب کا. اب پہلے تو سب ٹھیک تھا, اوکے, وہ کہتے ہیں راولپنڈی والے کہ ہم نے عمران خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ یہ کیا ہے DG ISA کا تبادلہ, نئے DG ISI کا تقرر وغیرہ وغیرہ. خان صاحب کو کسی نے پٹی پڑھائی کہ خان صاحب یہ تو معاملہ ہی الٹ ہے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں. حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے دور میں رولز آف بزنس جو ہیں 1973 کے, یہ 8 اکتوبر 2020 کو ان میں ترمیم ہوئی ہے. بڑی خطرناک ترمیم ہے یہ. میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے تمام اختیارات جو ہیں اس کے آرمی کے, وہ تو اپنے ہاتھ میں لے لیے انہوں نے. یہ میں دکھا رہا ہوں, یہ رولز آف بزنس 1973, یہ ہم آپ کو سکرین پر بھی دکھا دیتے ہیں اور ان کی تفصیلات بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. جب یہ انہی دنوں میں جب یہ معاملہ چل رہا تھا ان کا ایکسٹینشن والا, تو اس کے بعد پھر یہ امینڈمنٹ کرا کے جو بھی ہے 8 اکتوبر 2020 میں یہ ہوئی ہے. ظاہر کسی کی مشاورت کے ساتھ ہوگی. یہ انڈین جو رولز ہیں نا, رولز آف بزنس, سول اپنا ڈیفنس کی جو ملازمتیں ہیں ان سے متعلق, یہ اسی طرح انہوں نے اس طرح کے اڈاپٹ کیے ہیں. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمام اپائنٹمنٹس
تمام تقرریاں above the rank of colonel means brigadier and above are to be made with the approval of PM. کرنل کے رینک سے جو لیفٹیننٹ کرنل تک جو تقرر و تبادلے ہیں یا تعیناتیاں ہیں یہ ان کا اختیار ہے فوج والوں کا، لیکن کرنل یعنی کہ کرنل کے اوپر یعنی کہ بریگیڈیئر اور ابو یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل، جنرل، میجر جنرل، ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں، یہ اپوائنٹمنٹ کی بات ہے، یہ اختیار ہے اپروول وزیر اعظم کی ہے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، یہ حکومت والے جو خان صاحب کو پٹی پڑھا رہے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس میں جو دوسرا ہے اس معاملہ اس میں وہ یہ ہے کہ جناب اپوائنٹمنٹ رینک لیفٹیننٹ جنرل آرمی میں اور جو بحریہ اور فضائیہ میں جو اس سے برابر کے رینک کے ہیں وہ بھی پرائم منسٹر اپوائنٹ کریں گے پریزیڈنٹ کی کنسلٹیشن کے ساتھ، یعنی پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم مل کر آپس میں مشورے کے ساتھ وہ اپوائنٹمنٹ ٹھیک ہے نا تقرر کریں گے۔ اور پھر اسی طرح کسی کمیشن افسر کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی وزیر اعظم کی اپروول ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب کسی میجر یا کپتان کو اگر نکال دیا تو وہ گھر چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی وزیر اعظم کی ضروری ہے اپروول، منظوری۔ اور پھر نمبر 4 جو ہے کہ اگر لیفٹیننٹ جنرل یا اس سے مساوی عہدے کے بحریہ اور فضائیہ کے جو افسران ہیں اگر ان پر انہیں کیا جاتا ہے فارغ، ڈسمس کر دیا جاتا ہے یا پھر وہ انہیں منع کر دیا جاتا ہے، ان کے اوپر کوئی سزا لگا دی جاتی ہے تو اس پر بھی عمل درآمد ایسے نہیں ہو جانا، وہ بھی اس کے لیے بھی اپروول ضروری ہے پریزیڈنٹ کی۔ لیکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پی ایم کی ایڈوائس پر یہ کام کریں گے۔ اور وہ مصطفیٰ کیس ہے بڑا مشہور، اس میں وہ ججمنٹ آ چکی ہے سپریم کورٹ کی کہ پی ایم سے مراد صرف ایک وزیر اعظم نہیں بلکہ اس سے مراد کابینہ ہے۔ ایکسٹینشن والا جو کیس تھا اس میں بھی منظوری جو ہے وہ پوری کابینہ نے دی تھی، اور جب باہر جانے کا NOC دیا گیا تھا جنرل رحیل شریف کو، وہ بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں، جو پہلے والا ہے دوبارہ دیں، پھر وہ انہوں نے دوبارہ کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی، وہ بھی کافی لٹکا لٹکو کے معاملہ دیا تھا۔ اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں وہ والے خان صاحب کو بتا رہے ہیں لوگ کہ خان صاحب یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں یہ تو اختیار ہی آپ کا ہے رولز آف بزنس کے تحت، اور پھر اس میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ کوئی لیفٹیننٹ کمانڈر تھے نیوی کے جنہیں برطرف کر دیا گیا تھا تو وزیر اعظم کی اپروول لی نہیں گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ دکھائیں اپروول کہاں ہے، تو ہائی کورٹ نے انہیں بحال کر دیا تھا، لیکن 3 ماہ بعد انہوں نے دوبارہ انہیں نکال دیا اپروول لے کے وزیر اعظم سے۔ لیکن وہ کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب آپ بڑے اہم ہیں، یہ تو سارا کچھ الٹ ہو گیا ہے۔ لیکن وہ جو ہیں دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تقرر یعنی کہ اپوائنٹمنٹس اور پوسٹنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے حضور، وہ یہ کہہ رہے ہیں رابرٹ پنڈی والے۔ وہ کہتے ہیں یہ پوسٹنگ ہیں جو ہم نے کی ہیں، اپوائنٹمنٹ نہیں کی۔ اپوائنٹمنٹ ہے جب میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کسی نے ہونا ہے، اپوائنٹ کیا جانا ہے، اس کا نئے سرے سے تقرر ہونا ہے، تب پھر یہ وزیر اعظم کی اپروول ضروری ہے۔ لیکن پوسٹنگ کے لیے جو بندہ اپوائنٹ ہو گیا اس کو بعد میں پوسٹ کیا جاتا ہے کہیں، تو پھر اس کے لیے وزیر اعظم کی ضروری نہیں ہے اپروول۔ اب رولا جو بڑا ہوا ہے یا جھگڑا کہاں پہ ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو DGISI کا عہدہ ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہے، وہ پوسٹنگ نہیں ہے۔ یہ ایک رولا ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ ہے، وہ پوسٹنگ نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے ضروری تھا
کہ وزیر اعظم سے اپروول لی جاتی. اپروول کے بغیر, وزیر اعظم کے اپروول کے بغیر یہ اپوائنٹمنٹ DGISI کی نہیں ہو سکتی. یہ نئی اپوائنٹمنٹ ہے, پرانے بندے کو بھیجا, نیا آیا. اور وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جس جگہ پہ اپوائنٹمنٹ کا یا نئے تقرر کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے, تو جو پرانا ہے اس کو بھی جانے کے لیے وزیر اعظم کی اپروول ضروری ہے. یعنی جس عہدے پہ اپوائنٹمنٹ وزیر اعظم کی منظوری سے ہونا چاہیے, وہاں اگر کسی کو ہٹانا ہے تو اس کے لیے بھی وہ کہتے ہیں یہ طے شدہ اصول ہے. اس پہ وزیر اعظم صاحب تھوڑے سے ڈٹے اور انہوں نے کہا جناب میں, یہ نورا کشتی بھی کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ اور کہہ رہے ہیں, لیکن ایسی نورا کشتی جس میں دونوں طرف جو ہے وہ تھوڑا سا ہو رہا ہو, ان کی وہ خراب ہو رہی ہو, عزت بےزتی کا معاملہ بیچ میں آ جاتا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم نے اب تو خود کے کہہ دیا کہ میں چاہتا تھا کہ وہ افغانستان کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے تو اس وقت تک فیاض امیر صاحب کو کام کرنے دیا جائے. تو لیکن وہ ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پوسٹنگ ہم نے کی ہے ان کی, ہمارے ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے ہمارے جن کی ہم نے پوسٹنگ کر دی ہے پشاور کور میں اور انہیں کور کمانڈر بنا دی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو اپائنٹمنٹ تھی ان کی وہ میری مرضی سے ہوئی تھی, میری اپروول کے ساتھ ہوئی تھی, تو ان کو اگر وہاں سے ہٹانا ہے تو اس کے لیے بھی وزیر اعظم کی اپروول ضروری ہے. یہ میں حکومت کا موقف جو وہ میڈیا میں نہ یہ رولز دکھا رہے ہیں نہ کھل کر بات کر رہے ہیں, لیکن بہرحال ان کی محبت ہے کہ کسی نے میرے ساتھ شیئر کی ہے یہ بات, تو کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ DGISI کی حد تک یہ اپوائنٹمنٹ ہے, یہ پوسٹنگ نہیں ہے. اس کو پوسٹنگ کہہ کے یہ جو رولز ہیں, رولز آف بزنس, ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو وزیر اعظم چیف آف آرمی اسٹاف کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے. لیکن دوسری طرف یہ کہا اپوائنٹمنٹ اور پوسٹنگ میں فرق ہے. وہ اس کو پوسٹنگ کنسیڈر کر رہے تھے, یہ اس کو اپوائنٹمنٹ کنسیڈر کر رہے تھے. اپوائنٹمنٹ رولز آف بزنس کے تحت واقعتاً یہ لکھا ہوا ہے اور یہ 8 اکتوبر 2020 کی امینڈمنٹ ہے, یہ واقعتاً وزیر اعظم کا اختیار ہے. اب ان رولز میں امینڈمنٹ ہوتی ہے, رولز میں امینڈمنٹ ہو کیونکہ رول بن گئے, انہوں نے اپنا ایک دفعہ ہاتھ اوپر کر لیا ہے, تو اب وہ اس کو نیچے نہیں کریں گے, یہ ایسے رہے گا. لیکن وہ ان کی جو دل جوئی کے لیے کہہ لیں آپ, وہ جو کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹے میں وہ معاملہ ہو جائے گا, وزیر اعظم صاحب اپروول دے دیں گے اپوائنٹمنٹ کی. پوسٹنگ اپوائنٹمنٹ, یہ دو لفظوں کا فرق جو ہے یہ اس کی تشریح کا پٹا بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں پوسٹنگ سے مراد تعیناتی, کسی جگہ تعینات کر دینا. اپوائنٹمنٹ کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کسی اسامی کے اگینسٹ, ویکینسی کے اگینسٹ کسی کا تقرر کر دیا جائے. یعنی لیفٹیننٹ جنرل کی ایک اسامی ہے, اس پہ ایک بندے کا تقرر ہو جائے, مقرر کر دیا جائے, اس کو ایک عہدہ تفویض کر دیا جائے. لیکن پوسٹنگ یہ ہے کہ جو اس اسامی پہ عہدے دار ہوگا, یعنی لیفٹیننٹ جنرل ہوگا, اس کو کسی جگہ پہ تعینات کر دیا جائے. یعنی کور 1, کور 2, کور 3 جو بھی, یا DGISI, یہ ایک قانون کی تشریح کا وہاں معاملہ بنا ہوا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ حل ہو گیا ہے, لیکن جب جو دراڑیں آ جائیں وہ یار اتنی جلدی جاتی نہیں ہیں. تو خان صاحب کے پاس غلط ملت رپورٹیں بھی جاتی رہی ہیں کچھ حساس اداروں کی طرف سے کہ جناب یہ شاید شہباز شریف کے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں یا وہاں مل گئے ہوئے ہیں, اور اس حوالے سے بھی بات ہوتی رہی ہے کہ جناب کیا میرے پاس اختیار ہے کوئی اہم تبدیلیوں کا فوج میں. تو لیکن بہرحال سردست تو یہی معاملہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ اپائنٹمنٹ, وہ کہتے ہیں جناب یہ پوسٹنگ نہیں ہے, GHQ کو کہا گیا ہے وزیر اعظم اس کی طرف سے, یہ اپائنٹمنٹ ہے DGISI. اس پہ رولے پہ وہ شاید آپس میں اب نکل گئے ہیں, وہ کہتے ہیں. لیکن وہ آگے تک جو ہے وہ جو راستہ ہے وہ ہموار نہیں رہے گا عمران خان صاحب کے لیے. مجھے اب دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.